سپہ سالار کا قومی یکجہتی پر زور، ریاست کی سلامتی اور استحکام جان سے بھی عزیز، پاک فوج دہشت گردی کے خلاف ڈھال، مسلح افواج پاکستان کے عوام کی حفاظت اور سلامتی یقینی بنانے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گی۔ آرمی چیف عاصم منیر کا بنوں میں پاک فوج کے جوانوں سے خطاب، کہا خوارج اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف جنگ اپنے منطقی انجام تک جاری رہے گی، خوارج دشمن عناصر کے اشارے پر کام کر رہے ہیں۔ آرمی چیف نے مزید کہا دہشت گرد گروہ بشمول فتنہ الخوارج افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، خواتین، بچوں، بزرگوں اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا اسلام دشمن خوارج کے اصل عزائم کو بے نقاب کرتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مقامی کمیونٹی کا کردار انتہائی اہم ہے۔ آرمی چیف نے سی ایم ایچ بنوں میں زخمی جوانوں کی عیادت کی۔ جنرل عاصم منیر نے ان کی ہمت اور غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ سپہ سالار نے حملے میں جاں بحق معصوم شہریوں کے اہل خانہ سے گہرے افسوس اور تعزیت کا اظہار کیا، کہا حملے کے مرتکب دہشت گردوں کو بہادر جوانوں نے فوری طور پر انجام تک پہنچا دیا۔ اس گھناؤنے حملے کے منصوبہ سازوں اور سہولتکاروں کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، چاہے وہ کہیں بھی ہوں۔ باجوہ، جنرل فیض اور عمران خان نے یہ لوگ انہوں نے لا کے بسائے ہیں، ان تینوں نے لا کے بسائے ہیں۔ وہ پوچھے تو صحیح ان سے، فیض صاحب تو اندر ہیں لیکن باجوہ صاحب تو باہر ہیں نا۔ دہشت گردی کی کسی صورت بھی وہ دہشت گردی کی جنگ نہیں تھی جو ہم نے 80 کی دہائی میں لڑی، 90 کی دہائی میں لڑی، اور اس صدی کے اوائل میں وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں تھی، وہ اس وقت کے حکمرانوں کی جو ہے نا اپنے مفادات کی جنگ تھی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم نے شروع نہیں کی تھی، امریکہ نے دہشت گردی کا نام لے کر عراق، لیبیا، افغانستان میں جنگ چھیڑی، امریکی اسلحے سے دہشت گردی میں اضافہ ہوا۔ جنرل باجوہ، فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی نے طالبان کو ملک میں بسایا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ سیاسی مخالفین نے مفاہمت کی کوئی بات کی، مفاہمت کے بجائے مزاحمت کی سیاست ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی نے پہلے یہاں خطوط بازی کی اور پھر عالمی درجہ دیا، خطوط کا حشر جو پہلے ہوا وہی اب ہوگا۔ امریکہ اپنا چھوڑا ہوا اسلحہ واپس لے جائے گا تو خطے میں امن آئے گا۔ افغانستان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ اچھے ہمسایہ تعلقات چاہتا ہے۔ افغان حکومت سے معاملے کو سنجیدگی سے حل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ، کہا تورخم کی بندش افغان فورسز کی متنازع علاقے میں چوکیاں بنانے پر ہوئی۔ پاکستان تورخم بارڈر پر ہونے والے انتشار کی مذمت کرتا ہے۔ رمضان میں غزہ پر اسرائیلی پابندیوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ٹرمپ کی نئی سفری پابندیاں، پاکستان کے شہریوں کا آئندہ ہفتے سے امریکہ میں داخلہ بند ہونے کا خدشہ۔ مختلف ملکوں میں سیکیورٹی اور جانچ پڑتال کے نظام پر نظر ثانی کے بعد نئی سفری پابندیوں کا اعلان کیا جائے گا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا پاکستان اور افغانستان کا نام مکمل پابندی کے لیے تجویز کیا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر نے کابینہ اراکین سے مکمل یا جزوی سفری پابندیوں کے لیے جانچ پڑتال کی ناقص معلومات فراہم کرنے والے ملکوں کی فہرست مانگ لی۔ کابینہ اراکین کو 12 مارچ تک فہرست جمع کروانے کی ہدایت۔ پاکستان کی جانب سے گرفتار داعش کا دہشت گرد ورجینیا کی عدالت میں پیش۔ دہشت گرد کا کابل حملے میں حملہ آور کے فرار میں مدد کا اعتراف۔ امریکی محکمہ انصاف نے دہشت گرد شریف اللہ کی تفصیلات جاری کر دی، کہا داعش نے ملزم کو موبائل، موٹر سائیکل اور سم کارڈ دیا، رابطے کے لیے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کھولنے کی ہدایت بھی دی۔ ملزم کو ایئرپورٹ کے قریب راستے کی نگرانی کی ذمہ داری بھی سونپی گئی۔ تفصیلی سماعت پیر کو ہوگی۔ Reject the remarks made by Indian External Affairs Minister on Jammu and Kashmir. The remarks misrepresent the ground realities and contravenes the international law. The decades-old grievances of the Kashmiri people cannot be meaningfully addressed through economic activity down the barrel of a gun. Instead of making baseless claims about Azad Jammu and Kashmir, India should vacate the large territories of Jammu and Kashmir under its occupation for the last 77 years. پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے آزاد جموں و کشمیر پر بیان کو مسترد کر دیا۔ جے شنکر نے لندن میں ایک سیشن میں کے دوران کہا تھا کہ پاکستان سے آزاد کشمیر کا حصہ واپس آنے کے بعد مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت خان نے پریس بریفنگ میں جے شنکر کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر واپس لینے کی حذر سرائی انتہائی افسوسناک ہے۔
نہ رینجرز نہ پولیس آئیں اور مفت میں نشہ کریں. شہر کے دل میں علاقہ غیر، امیر اور غریب سب برابر. نوجوان نسل کو تباہ کرنے میں مصروف بااثر گینگ. 1-2 نہیں 100 سے زائد چھوٹے مکانات میں دھڑلے سے منشیات کا کاروبار. جی ٹی وی نیوز لے آیا ہوش ربا انکشافات پر مشتمل تحقیقاتی رپورٹ. مسلح افراد کے زیر سرپرستی ہزاروں افراد پرسکون انداز میں منشیات استعمال کرتے ہیں. نوجوانوں کے مستقبل سے کھلواڑ. سب کو سب دکھتا ہے پر کرتا کوئی کچھ نہیں. جی ٹی وی حقائق سامنے لے آیا. انتظامیہ جانے اور منشیات فروش. کراچی کے علاقے پاک کالونی میں وائٹ ہاؤس. ناپاک کاروبار کے پیچھے کون کون سے مکروہ چہرے؟ بلال پپو، حاجی ریاست، کاشف سندھی اور بہت سے کردار. کاروبار کے لیے دنوں کی بھی تقسیم، جنہیں پکڑنے میں تاحال قانون نافذ کرنے والے ادارے ناکام. وائٹ ہاؤس کیا ہے؟ وائٹ ہاؤس میں کون کون سی منشیات موجود ہیں؟ جی ٹی وی نیوز کے رپورٹر زہیب جیجا کی رپورٹ نے کئی چہرے بے نقاب کر دیے. پاک کالونی میں منشیات کا مکروہ کاروبار. ارمغان، مصطفیٰ اور ساحر جیسے منشیات فروش بھی اسی بہتی گنگا کے نہائے. بگڑے نوجوان بھی یہیں سے منشیات استعمال کرنے اور فروخت کرنے کے لیے منگواتے رہے. سب کچھ جانتے بوجھتے آج تک اس علاقے میں کارروائی نہ ہونے کی وجہ منظم نیٹ ورک، کوڈ ورڈز، فائرنگ بھی یہاں بے مقصد نہیں ہوتی. مسلح افراد آنے جانے والوں کی چیکنگ بھی کرتے ہیں. آرمی ایکٹ کی شقوں کو غیر آئینی قرار نہیں دیا جا سکتا. سپریم کورٹ بار نے تحریری معروضات عدالت میں جمع کروا دیے. کہا کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. وکیل حامد خان نے بھی دلائل کا آغاز کر دیا. سابق چیف جسٹس امرتا بندیال کے دور کا حوالہ دیا. جسٹس جمال مندوخیل کا حامد خان سے مکالمہ. کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں، ہم پرانی کہانی کی طرف نہیں جائیں گے. حامد خان نے جواب دیا کہ آرمی ایکٹ مئی 1952 میں آیا. جب آرمی ایکٹ آیا اس وقت پاکستان میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا. پاکستان میں پہلا آئین 1956 میں آیا. پہلے آئین میں بنیادی حقوق پہلی مرتبہ متعارف کروائے گئے. آئی ایم ایف کا پھر ڈو مور کا مطالبہ. ٹیکس اقدامات اور ترقیاتی اخراجات میں کمی پر زور. آئندہ سہ ماہی میں 300 ارب روپے کا ٹیکس شارٹ فال کم کیا جائے. حکومت سے پلان طلب کر لیا. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات کا پہلا سیشن مکمل. بجٹ میں غیر ملکی فائنینسنگ کے لیے اقدامات پر تفصیلی گفتگو. آئی ایم ایف وفد کا کہنا ہے کہ ریونیو شارٹ فال پر کوئی گنجائش نہیں. وزارت خزانے کے حکام نے کہا ہماری کوشش ہے کہ تمام اہداف پورے کیے جائیں. کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بڑی خوشخبری. بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 3 روپے کمی. کراچی کے علاوہ ملک کے دیگر شہروں کے لیے بجلی 2 روپے 12 پیسے فی یونٹ سستی کر دی گئی. نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی صارفین کو مارچ کے بلوں میں ریلیف ملے گا. اسد قاسم بلوچستان سے جنرل نشست پر سینیٹر منتخب. الیکشن کمیشن نے اسد قاسم کی کامیابی کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اسد قاسم محمد قاسم رونجو کی خالی نشست پر آزاد حیثیت سے سینیٹر منتخب ہوئے ہیں. ایک جماعت جس کا آپ بھی جانتے ہیں، میں اس کا نام لوں یا نہ لوں سب جانتے ہیں، ان کے خمیر کے اندر پارلیمانی، جمہوری، سیاسی، اخلاقی روایات نہیں ہیں. وہ صرف اسٹریٹ پاور پہ یقین رکھتے ہیں جو کہ اب ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. انہوں نے جلسے کر لیے، انہوں نے جلوس کر لیے، ہنگامے کر لیے، پبلک نہیں نکلی. مفاہمت کی پالیسی ہمیشہ سے رہی ہے. ایک جماعت کے خمیر کے اندر پارلیمانی، جمہوری اور سیاسی روایات نہیں. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر عرفان صدیقی کی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید. کہا یہ صرف اسٹریٹ پاور پر یقین رکھتے ہیں مگر اب عوام نہیں نکلتے. اپوزیشن والے اب کس سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ پارٹی رہنماؤں کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ آئین و قانون نام کی چیز نہیں. مولانا فضل الرحمان سے رابطے میں 2 سے 3 دن میں نیشنل ایجنڈا سامنے لائیں گے. وفاق کو کے پی کے کو 1100 ارب روپے دینے ہیں جو وہ نہیں دے رہا. وفاقی اداروں کا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. اسد قیصر بولے پاکستان میں امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں. روزانہ افواج، پولیس کے جوان اور عوام شہید ہو رہے ہیں. بلوچستان، کے پی اور فاٹا کی صورتحال پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے.
खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने मुझे अपनी कारकर्दगी की किताब भेजकर बड़ी गलती कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के मंसूबे शुरू हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अभी सिर्फ बातें हैं। वज़ीर आला वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत वज़ीर आला पंजाब के मंसूबों की नकल करना चाहती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। वज़ीर आज़म की हिदायत पर माइक्रो इंटरप्राइजेज को SME सेक्टर का हिस्सा बना दिया गया। शहबाज शरीफ का कहना था कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। ख़वातीन को समीडा के आसान कर्ज प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा के लिए लाहे अमल बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध का FPCCI लॉन्च पैड पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। सैयद मुराद अली शाह ने कहा FPCCI लॉन्च पैड पाकिस्तान का इफ्ताह एक तारीखी संग मील है। हमें मुल्की पैदावार को बढ़ाना होगा। मुकामी पैदावार बढ़ने से रोज़गार के मौके पैदा होंगे, मईशत मुस्तहकम होगी और हमारा मुस्तकबिल महफूज होगा। आपको तो कुछ पता नहीं, आपको किसने रखा हुआ है? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके नीचे पेशेंट के साथ हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मियो अस्पताल एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट सर्जिकल टावर का दौरा। इंस्टीट्यूट ऑफ टी बैंड चेस्ट मेडिसिन कीमो वार्ड का इफ्तिताह किया। अस्पताल में सहूलियात का भी मुआयना। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मरियम नवाज ने नाक़िस सूरत हाल पर अस्पताल इंतजामिया की सरजनिश कर डाली। MSM अस्पताल डॉक्टर फैसल मसूद ओहदे से बरतरफ। मरियम नवाज ने कहा मखलूक रुल रही है, कोई पूछने वाला नहीं। किसी की बद इंतजामी की सजा आवाम को क्यों मिले? हुकूमत महंगाई का जिन काबू करने में नाकाम। मुल्क में ज़ख़ीरा अंदोज़ और मुनाफाखोरों का राज। माह रमज़ान में फ्रूट और सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा। रोज़ेदारों की मुश्किलात में रोज़ बरोज़ इजाफा। सस्ते बाजारों में भी महंगाई ने डेरे डाल लिए। इंतजामिया की रेट लिस्ट रद्दी की टोकरी में मनमानी कीमतों पर अशिया खुरनोश की फरोख्त जारी। रमज़ानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ। सिंध हुकूमत मैदान में आ गई। महंगाई के पेश नज़र आवाम को रिलीफ देने के लिए बचत बाजार कायम। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बचत बाजारों का मकसद आवाम तक जरूरी अशिया को सस्ते दामों में पहुंचाना और मुतवस्सित और पसमानदा तबके को रिलीफ देना है। आवाम को रिलीफ हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। इस इक़दाम का मकसद आवाम पर महंगाई का बोझ कम करना है। नाजायज मुनाफाखोरी और बद इंतजामी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अमाल हसना, सिफ़ात हसना इंसान के अंदर ऐसे रासिख हो जाएं, ये अखलाक है। अगर कोई शय उसके सामने आएगी, उसकी आंख खुद बंद हो जाएगी, वो नामहरम को खुद नहीं देखेगी। ये जो है, ये कैफियत इंसान में होनी चाहिए। रह गई बात ये कि ये जो आला सिफ़ात हैं, ये कायनात में एक हकीकत है और हुस्न ज़ाती रखती हैं, क़ुब्ह ज़ाती रखती हैं। रमज़ान की खूबसूरत सातों में ईमान को ताज़ा करने वाले लम्हात, दिल को छू लेने वाले मनाजिर। GTV की खुसूसी नशरियात इरफान रमज़ान, उलमाए कराम की इस्लाम में अखलाकियात और हुस्न सलूक की अहमियत पर गुफ्तगू। शेफ़ गुलजार ने इफ्तार के लिए बनाया चिकन ऑमलेट, अचारी मैकरोनी और 2-in-1 रेसिपी। डॉक्टर आयशा अब्बास ने बताई रमज़ान में वज़न कम करने की टिप्स। 5 रमज़ान की नशरियात आप देख सकेंगे YouTube और GTV की वेबसाइट्स पर। अमरीकी हुकाम के हमास से बराह रास्त मुज़ाकरात नाकाम। ट्रंप ने हमास को आखिरी वार्निंग दे दी। खबरदार किया कि हमास तमाम कैदी रिहा करके गजा से निकल जाए, वरना उसका कोई रुकन जिंदा नहीं बचेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का हमास को ट्रंप की धमकी संजीदगी से लेने का इंतबाह। हमास से धमकियां मुस्तरद करते हुए कहा कि ट्रंप की धमकियां इजराइल को जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तरगीब है। कैदियों की वापसी का बेहतरीन रास्ता मुआहदे पर अमल दरामद है। इसराइल की जानिब से इमदाद रोकने से गजा पर एक बार फिर भूख के साए मंडलाने लगे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा है कि 2 हफ्ते में तमाम इमदादी सामान खत्म हो जाएगा।
यूनिसेफ ने खबरदार किया कि तिब्बी साजो सामान और अद्वियात रोकने से हज़ारों बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने इसराइल पर जोर दिया है कि उसे गजा के बाशिंदों के लिए इंसानी इमदाद के हवाले से अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों को पूरा करने दिया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों नाकाम हुई, साबिक हेड कोच जैसन गिलस्पी ने सब कुछ बता दिया। अबूरी हेड कोच आकिब जावेद पर इल्जामात की बौछार, कहा पाकिस्तान क्रिकेट को पटरी से आकिब जावेद ने उतारा, कोच बनने के लिए साजिशें की। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों में मौजूदा कोच रुकावट बने, मौजूदा हेड कोच आकिब जावेद को मसखरा करार दे दिया। बोले आकिब जावेद ने कोच बनने के लिए साजिशें की। गैरी क्रिस्टन और मेरे खिलाफ बोर्ड हुक्काम के कान भरे गए। खिलाड़ियों में इख्तलाफात भड़काने का इल्जाम भी आयद किया। दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम का ट्रेनिंग कैंप कल से शुरू होगा। कैंप 10 मार्च तक लाहौर में लगाया जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगी। दौरा न्यूजीलैंड में 5 T20s और 3 वनडे मैचेस शेड्यूल। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 16 मार्च को होगा। कनाडा का खूबसूरत पार्क कुदरती नज़ारों का शाहकार। जैस्पर नेशनल पार्क में पहाड़, झील, सब्जा, जंगलात, मुख्तलिफ किस्म के जानवर भी पार्क की खूबसूरती बढ़ाते हैं। पार्क के खूबसूरत नज़ारे सब पर सहरतारी कर देते हैं। और मुताद्दिद गीतों को अपनी आवाज़ से अमर करने वाली गुलकारा माला बेगम की आज 35वीं बरसी मनाई गई। गीत अलमिया हो या तरबिया, माला बेगम ने दोनों तरह के गीतों से अपनी पहचान बनाई। उनकी ज़िंदगी का सफ़र तो तमाम हो गया, लेकिन उनकी सुरीली आवाज़ आज भी सुनने वालों के कानों में जल तरंग बजा देती है।